بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دونوں بہنیں مجھے لے ڈوبیں گی۔ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ میرے نصیب پر بھی سیاہی پھیر رکھی ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ نے دبتا ہوا رنگ اور موٹے نقوش بنا دیے ہیں تو بندہ تھوڑی محنت کر کے کچھ تو اپنی شکل نکھار سکتا ہے۔ کس گھر سے دھکا تو لگے۔ بے شمار کریمیں لا کر ڈھیر کر دیں، سینکڑوں رنگ گورا کرنے کے ٹوٹکے بتا دیے، مگر مجال ہے جو ان پر رتی برابر بھی اثر ہوا ہو۔ ماں کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں اور باپ کو فکر و پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، مگر ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے۔ ہزار دفعہ چھوٹی ہو کر سمجھا چکی ہوں کہ یہ چادر کی بکل مار کر پھیکی سی صورت بنا کر مہمانوں کے سامنے نہ آیا کروں۔ تھوڑا سا فاؤنڈیشن لگا کے تھوڑی سی لپسٹک لگا لو، دوپٹہ سر کی بجائے شانوں پر ڈال لو، خوبصورت نہ سہی قبول صورت تو لگو۔ پر ان کی عقل میں میری بات کہاں سماتی ہے؟ جب ماں باپ کا ہی کوئی احساس نہیں ہے تو میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ اب میں اپنے منہ سے یہ کہتی کہ ہاک اچھی لگوں گی کہ تمہارے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے میری عمر بھی نکل جائے گی۔ اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو۔ ابھی تو پھر بھی اکا دکا رشتے بھولے بھٹکے آ جاتے ہیں۔ 2-4 سال اور گزرے تو اسی دہلیز پر بیٹھی رہ جائیں گی۔ پھر دونوں بہنیں مل کر مدرسہ کھول لینا اور ساری عمر بچوں کو درس دیتی رہنا۔ ماں باپ کو اپنے غم میں وقت سے پہلے قبر میں پہنچا دینا، اور مجھے تو سلگھا سلگھا کر ماریں گی یہ مولانیاں۔ عاقب کب تک انتظار کرے گا؟ اس کی ماں نے تو دن رات اس کے سر پر شادی کی تلوار لٹکا رکھی ہے کہ آخر تم شادی کے لیے حامی کیوں نہیں برتے؟ خاندان اور حلقہ احباب میں حسین سے حسین لڑکی اس کی نظر التفات کی منتظر ہے۔ وہ بیچارہ کچھ عرصہ ٹھہر جائیں کہہ کہہ کر تھک چکا ہے اور ہر ملاقات پر میرے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ دیکھو وقت میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے کھو دو۔ اور ہر دفعہ یہ جملہ مجھے اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ مسجدوں میں نکل جاؤں اور مولویوں کی منت کر کے اپنی بہنوں کا رشتہ کرا دوں۔ یا اللہ تو ہی میری سن لے، 2 مولوی بھیج دے جو میری بہنوں کو شرعی طریقے سے برقعوں میں بیاہ کر لے جائیں۔ پتہ نہیں میری دعائیں کب رنگ لائیں گی۔ میں نے بے بسی سے ہونٹ کاٹے۔ یہ سوچ تھی گھر کی چھوٹی بیٹی کی جس کی 2 بڑی بہنیں کنواری بیٹھی تھیں۔ حلیمہ بیٹا، آج شام کو وہ پنک کلر کا سوٹ پہن لینا جس پر کام ہوا ہے، اور بیٹا میری مانو تو ہم رنگ لپسٹک بھی لگا لینا۔ آج شام کو راستہ حالہ کچھ خواتین کو لے کر آ رہی ہیں۔ اللہ سے امید ہے کہ میری بچی کے بھی نصیب کھل جائیں گے۔ بڑی آس دلائی ہے تمہاری خالہ نے۔ امی نے ہمیشہ کی طرح بجیا کو دھیمے لہجے میں سمجھایا، مگر مجھے آج بھی کبھی امید تھی کہ امی کا مدعا سمجھ کر بھی وہ انجان بنی رہیں گی جو ہمیشہ سے ہر مہمان کے سامنے کرتی آئی ہیں۔ میں نے تو چل کر کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا، مگر شام کو بالکل میری سوچ کے مطابق ہی ہوا۔ امی کے کہنے پر گلابی جوڑا تو انہوں نے زیب تن کر لیا تھا، لبوں پر پنک لپسٹک بھی سجا لی تھی، آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر بھی نمودار ہو گئی، مگر دوپٹے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ بلوں کی کس کر چوٹی گوند کے پیشانی کو مزید چوڑا کر لیا، اوپر سے پورے سر کو دوپٹے سے ڈھانپ کر اپنے گرد ایسے لپیٹا جیسے کسی میلاد میں جا رہی ہوں۔ چائے کی ٹرالی لیے سنجیدہ سی صورت بنائے جب وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو خواتین بجیا پر نظر ڈالنے کے بعد آپس میں نظروں کا تبادلہ کرنے لگیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے پر اپنی رائے بھی واضح کر دی۔ میں جو کھڑکی سے لگی یہ سارا منظر ملاحظہ کر رہی تھی
ان کی نظروں کو دیکھ کر ہی بھانپ گئی تھی کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، اور وہی ہوا جس کے خوف سے ہمارے دل لرز رہے تھے۔ انہوں نے چائے کے ساتھ رکھے لوازمات سے انصاف کرنا بھی گوارا نہ کیا اور حالی چائے پی کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ معاف کرنا بہن، آپ کی بچی بہت سادہ ہے۔ ہمارے بچے کی ڈیمانڈ بورڈ اور پرکشش لڑکی ہے، ہمیں اجازت دیں۔ انہوں نے تو غیر اخلاقیات کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بچیا کے منہ پر ہی صاف انکار کر کے چلی گئیں۔ امی صوفہ پر بیٹھی جیسے ڈھہ سی گئیں۔ راستہ حالہ انہیں تسلی دینے لگی اور بچیاں نارمل چہرہ لیے کمرے کی طرف چل دیں۔ یہ کہاں باز آئیں گی اپنی سادگی سے؟ میں نے نحوت سے جملہ ان کی طرف اچھالا اور امی کے پاس سے بیٹھ گئی۔ کئی دنوں کے بعد سورج اپنی تاب ناکیوں سمیت جلوہ گر ہوا تھا۔ میرے امتحانات قریب تھے اور میں پوری دل جمی پڑھائی میں مصروف تھی۔ پوری دل جمی سے میں صبح ناشتہ کر کے اپنی کتابیں لے کر اوپر چھت پر چڑھی تو آفتاب صاحب کو رخصت کر کے ہی نیچے لوٹی۔ سامنے سے آتی بوتیک کا اسٹائلش سوٹ پہنے، لیئرز میں کٹے بال، تراشیدہ بھویں اور ہلکے سے میک اپ میں لمبی سراہی دار گردن میں دوپٹہ ڈالے بجیا کو دیکھ کر میں غشی تو کھا کر رہ گئی۔ یہ آپ ہیں حلیمہ بجیا؟ میں حیران رہ گئی۔ ہاں، غور سے دیکھ لو، تمہارے من پسند روپ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ مسکرائیں۔ بہت بہت ہی پیاری۔ میں نے ان کے گلے میں باہیں حامل کر دیں۔ خوشی سے سرشار امی کچن سے باہر نکلیں تو ہم دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرا دیں۔ امی، آج تو ہماری بچیا پر سے دیکھیے گا، مہمان خواتین کی نگاہیں ہی نہیں ہٹیں گی۔ بس آج آپ مٹھائی تیار رکھیں۔ انشاءاللہ۔ امی بھی بچیا کی اس بڑی تبدیلی سے کافی مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ اچھا چلو، تم کچن میں جاؤ، نسیمہ کی مدد کراؤ، صبح سے اکیلی لگی ہوئی ہے۔ امی نے مجھے کچن کی طرف دھکیلا۔ اور ہاں، تم ڈرائنگ روم کا رخ نہ کرنا، وہ ہمیشہ کی طرح مجھے نصیحت کرنا نہ بھولیں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے، اور آج تو بجیا کے سامنے میرا چراغ کیا جلے گا۔ میں نے انہیں توصیفی نگاہوں سے دیکھا تو وہ شرما سی گئیں۔ میں گنگناتے ہوئے نسیمہ کے ساتھ کام کروانے لگی۔ آج تو بچیا کا یہ روپ دیکھ کر میرا دل بھلیوں اچھل رہا تھا۔ اچھی خاصی شکل کو کیسا بگاڑ رکھا تھا۔ آج تو لڑکے والے کہیں منگنے کی انگوٹھی ہی نہ پہنا جائے۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی اور نسیمہ کی طرف دیکھ کر اسے بھی نظروں ہی نظروں میں نصیحت کی کہ کچھ سبق سیکھو بچیا سے۔ مگر وہ ہر بات سے بے نیاز اپنے کاموں میں لگی رہی۔ ڈرائنگ روم میں بچیا چائے کی ٹرالی لے کر جا چکی تھی اور میں حسب روایت کھڑکی کی اوٹ سے سارا منظر آنکھوں میں قید کر رہی تھی۔ بجیا مسکراتا چہرہ لیے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ایک شان بے نیازی سے بیٹھی تھیں اور رشتے کے لیے آئی خواتین آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہی تھیں۔ ہمیں آپ کی بچی پسند ہے کہ الفاظ ادا کر بھی دور کتنا آزماؤ گے؟ میں ان کی خاموشی سے گھبرائی، مگر اگلے ہی پل میری سماعتوں نے وہ الفاظ سنے کہ میں دنگ رہ گئی۔ بہن، ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ آپ کی بچی بہت سادہ اور فیشن سے مبرہ ہے۔ ہمارا بچہ مذہبی ذہن کا مالک ہے۔ اسے نماز روزے کی پابند اور شریعت کے مطابق پردہ کرنے والی لڑکی چاہیے تاکہ دونوں کی ذہنی ہم آہنگی ہو سکے۔ شاید ہمیں کسی نے غلط معلومات دیں۔ مہمان خواتین نے مجھ سمیت سب پر بم پھوڑا۔ امی ساکت رہ گئیں اور بچیا، وہ تو کاٹو بدن میں لہو نہیں کے مستاق جہاں کی تہاں رہ گئی۔
خود میرے تلووں سے زمین نکل گئی۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ کیسا نادر موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ آج اگر بجیا سر پر دوپٹہ اوڑھے ان کے سامنے بیٹھی ہوتی تو منگنے کی انگوٹھی ضرور ان کے ہاتھوں میں سج جاتی۔ میری تو قسمت یہ خراب ہے، مارے دکھ کے میری آنکھوں سے آنسو ہی نکل آئے۔ ہاں، ذہن میں جھماکا ہوا، او یس، یہ ٹھیک ہے۔ عقل نے بروقت گھوڑے دوڑائے اور میں بھاگتی ہوئی نسیمہ کے کمرے کی طرف دوڑی، جو عشاء کی نماز کی نیت باندھنے ہی لگی تھی۔ دوپٹہ سر کے گرد اچھی طرح لپیٹے، صاف ستھرا میک اپ سے بے نیاز چہرہ، ہاں، یہی ہے ان کے خوابوں کی تعبیر۔ میں نسیمہ کو کھینچ کر ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ وہ، ارے مجھے چھوڑو، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ مجھے نماز پڑھنی ہے، بولتی جا رہی تھی، اور میں اس کی پرواہ کیے بغیر اسے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ آنٹی، آپ کو جس نے بتایا ہے درست بتایا ہے۔ یہ ہے میری بھجیا، نماز روزے کی پابند، شرعی پردہ کرتی ہیں، نماز پڑھ رہی تھیں، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ میں نے نسیمہ کو ان کے سامنے صوفے پر بٹھایا تو وہ خواتین جیسے اپنا مطلوبہ گوہر پا کر کھل اٹھیں۔ ہاں بالکل، ہمیں ایسی ہی بچی کی تلاش تھی۔ ماشاء اللہ، بڑی نیک بچی ہے۔ ہمارا بچہ بھی بہت سادہ اور نیک ہے۔ اللہ نے چاہا تو دونوں کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ انہوں نے نسیمہ بچیا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس ہماری طرف سے تو رشتہ پکا ہی سمجھیں۔ اب آپ بتائیں، ہمارے بچے کو دیکھنے کب آ رہی ہیں؟ خاتون نے فوراً نسیمہ بچیا کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ امی حیرت سے منہ کھولے، کبھی مجھے، کبھی نسیمہ کو حلیمہ بچیا اور کبھی مہمان خواتین کو تکیے جا رہی تھیں۔ آنٹی، انشاءاللہ بہت جلد ہم بھی آپ کے گھر حاضری دیں گے۔ میں نے چپکے سے امی کا ہاتھ دبا کر انہیں ہوش ملا۔ ہاں ہاں بہن، ہم بھی ضرور جلد ہی آپ کے گھر تشریف لائیں گے۔ امی حیرت، خوشی اور کچھ افسردگی لیے گویا ہوئیں، اور میں دل میں سوچ رہی تھی، حلیمہ نہ سہی، نسیمہ کو تو دھکا لگا۔ ایک سل سر کی ہے تو دوسری بھی ایک دن ہل ہی جائے گی۔ شروعات تو ہوئی، خواتین رخصت ہوئیں تو میں شرمندہ سی بجیا سے نظریں ملائے بغیر ہی اپنے کمرے کی طرف ہو لی۔ آہ میری پیاری حلیمہ بجیا، ہماری خاطر ذہن و دل سے جنگ کر کے اپنا چولا بدلا اور پھر بھی مقدر ہار گئی۔ مجھے حقیقتاً افسوس ہوا۔ اب پتہ نہیں وہ اپنا یہی حلیہ اپنائے رکھیں گی یا پہلے والی جون میں واپس آ جائیں گی۔ میں تو خجالت سے یہی سوچ رہی ہوں، مگر بہرحال میرا مسئلہ تو حل ہوا۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔